بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عباسی اسلامک اسٹوڈیو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کا سلسلہ چل رہا تھا، جو اس کی تیسری پارٹ 3 ہے، تیسرا حصہ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتے ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم فرشتہ بنتے ہیں یا انسان یا جانور بنتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ مصیبت میں کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ کون سا دوست ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اس طرح ایک اور قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، کتنا پیارا خوبصورت قول ہے، سبحان اللہ۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے ڈرتے نہیں، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تربیت کا کیا انداز ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کہ آپ کوئی خواہشات پوری کر سکتے ہیں تو ضرور ان کی مدد کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے، مگر اللہ نے یہ مزہ گناہ گاروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، اللہ اکبر، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے اسے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے کر دیکھ لو۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسوں کو صاف کرتے ہیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتے ہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار توبہ کرو گے آپ کا غسل جو ہے نا، روح کا غسل ہوگا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وصیت جو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ سب پہ رحمتیں برکتیں نعمتوں کی بارش فرمائے۔
جن کے جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جائز حاجات کو پورا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.